بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج خواتین سے ایک سوال ہے، بہت دلچسپ سوال۔ یہ بتائیے کہ یہ جو لباس آپ پہنتی ہیں، مسلمان خواتین بھی اور غیر مسلم خواتین بھی، ہر طبقے کی خواتین بڑے شوق سے پہنتی ہیں ساڑی، یہ لفظ کیا ہے اور کیسے لکھنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے؟ ساڑی، ساڑھی یا ساری؟ سین الف رے یہ، سین الف رے دو چشمی ہے یہ، یا سین الف رے یہ؟ ہم نے جب اپنے نوجوانی میں ڈائجسٹوں میں افسانوں میں لفظ پڑھا ساری، بڑا عجیب لگا، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا، آپ تحقیق جب کی تو پتہ چلا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ آپ ذرا سا سوچئے، اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائیے۔ یہ لفظ ساڑی، ساڑھی یا ساری، اگر آپ نے دو چشمی ہے ملا کے کہہ دیا ساڑھی تو اس کا مفہوم بدل جائے گا۔ یہ ہے ربی کی فصل، رے بے یہ عین، ربی، جو سال میں دو فصلیں ہوتی ہیں، ایک بہار کی اور ایک خزاں کی۔ تو بہار کی فصل ربی اور خزاں کی خریف۔ تو ساڑھی کہتے ہیں بہار کی فصل کو، تو ساڑھی تو نہیں ہے۔ اچھا، اب ساڑی یہ کے ساتھ ہے یا ساری ہے؟ تو تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، کئی زبانوں کی لغات کا مطالعہ کرنے کے بعد، دیگر کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ اصل میں ساری ہے، سین الف رے یہ ساری، جو فارسی میں سارا ہے، سین الف رے گول ہے یا سین الف رے الف دونوں طرح، یہی عربی میں بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے چادر۔ تو ہندی میں اسے رواج کے تحت ساڑی کر دیا گیا، اور ہماری چونکہ ہندی، قدیم ہندی اردو ہی کی ایک شکل تھی، اردو قدیم کی ایک شکل تھی، تو وہ ساڑی ہم نے اپنا لیا، تو لفظ سارا سے ساری بنا اور ہم نے اسے ساڑی اپنا لیا۔ اب ساڑی اور ساری دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے، رائج و مروج کا اصول ہے۔ اب اس میں جلدی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ سارا ہے، یہ حضرت سارہ علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ ان کا نام سارا یا سائرہ کا مطلب ہے آرامی زبان میں، آرامائک میں، شہزادی، تو یہ دوسرا لفظ ہے۔ اچھا، پھر چادر کی جو ہم نے بات کی ہے، تو چادر کو ترکی زبان میں شال کہتے ہیں۔ یہ وہی شال ہے جو ہمارے یہاں اردو میں اور متعدد زبانوں میں اور غالباً کشمیر میں بھی شال ہے، اور انگریزی کے اثر سے ہم اسے شال کہتے ہیں، فرینچ میں بھی شال ہے۔ تو بات چلی ساڑی سے پہنچی شال تک، یہ ہے زبان۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، اللہ اتنی خشک چیزیں آپ کیسے پڑھتے ہیں، کیسے لکھ لیتے ہیں، اتنا بہت خوش چیزیں ہوتی ہیں۔